السلام علیکم گرلز۔ اکبری کی حماقتیں دراصل ڈپٹی نذیر احمد کے لکھے ہوئے ناول میرات العروس کا ایک چیپٹر ہے۔ میرات العروس کو اردو کا پہلا ناول کہا جاتا ہے جو کہ ڈپٹی نذیر احمد نے اپنی بیٹیوں کے لیے لکھا تھا۔ اپنی بیٹیوں کو وہ اردو پڑھانا چاہتے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ اردو میں بچیوں کو پڑھانے کے لیے ان کے پاس کوئی لٹریچر نہیں ہے، تو انہوں نے کچھ صفحات پر اکبری اور اصغری دو بہنوں کی کہانی لکھنا شروع کی تھی، جس میں سے اصغری چھوٹی بہن تھی جو کہ بہت سمجھدار اور بہت اچھی بچی تھی، اور اکبری جو کہ بڑی بہن تھی وہ بہت بدتمیز تھی اور نانی کے لاڈ پیار سے بہت بگڑی ہوئی تھی۔ تو یہ جو کہانی انہوں نے لکھنا شروع کی اور اپنی بیٹیوں کو پڑھانا شروع کی تو ان کی بیٹیوں کو یہ بہت دلچسپ لگی۔ پھر انہوں نے اصرار کر کے وہ روز اپنے والد سے یہ لکھوایا کرتی تھیں، اور جب انہوں نے یہ چند تحریریں سر سید احمد خان کو دکھائیں تو سر سید نے ان کی بہت حوصلہ افزائی کی کہ یہ بالکل نئی چیز ہے جو کہ اردو ادب میں پہلے نہیں لکھی گئی۔ اردو ادب دراصل اس وقت صرف داستانوی ادب پر مشتمل تھا، اور کچھ تحریریں جو کہ مرزا غالب نے اور ان کے کچھ شاگردوں نے اور پھر سر سید احمد خان اور ان کے دوستوں نے لکھی تھیں، اور وہ بھی انگریزی کے ادب سے اردو میں شامل ہوئی تھیں، وہ کچھ اردو کا سرمایہ بنی تھیں، لیکن فکشن میں یا کہانی میں اردو کے پاس داستانوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ تو مولوی نذیر احمد نے یہ جو ناول لکھنا شروع کیا تو یہ ناول اس لحاظ سے منفرد تھا اور نیا تھا کہ اس میں اصلی جاگتے پھرتے چلتے پھرتے جو ہیں کردار نظر آتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے صرف بادشاہوں اور جنوں بھوتوں اور پریوں کی کہانی ہوتی تھی۔ تو یہ بالکل اصلی زندگی کا جو عکس تھا مولوی نذیر احمد نے میرات العروس میں سب سے پہلے لکھا، اور اردو کے پہلے ناول نگار کہلائے۔ بعد میں انہوں نے اور بھی کئی ناول لکھے جو کہ بہت مشہور بھی ہوئے، بہت پڑھے جاتے ہیں، اب تک پڑھے جاتے ہیں۔ اور مولوی نذیر احمد کا نام بھی آپ نے سنا ہوا ہے، سر سید احمد خان کے دوست تھے۔ سر سید احمد خان کے ساتھ انہوں نے تحریک علی گڑھ میں بہت کام کیا، پھر مسلمانوں کے لیے درد دل رکھتے تھے، تحریریں لکھتے تھے، معاشرے کو بہتر بنانا چاہتے تھے، معاشرے میں جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرنا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے خرابیوں کو دور کرنے کے لیے جو میدان اپنایا وہ تھا ناول نگاری۔ جس طرح سر سید احمد خان نے مضمون نگاری اپنایا تھا، اور حالی نے مسدس لکھی تھی، نظم لکھی تھی، اور شبلی نے ماضی کے جو ہمارے چمکتے ہوئے ستارے ہیں جیسے حضرت عمر فاروق، حضرت عمر بن عبدالعزیز، تو یہ ان لوگوں کی کہانیاں شبلی نے لکھی۔ تو نذیر احمد کے ہاتھ میں ناول نگاری کا میدان آیا۔ ایک چیپٹر پہلے کسی کلاس میں سلیبس میں شامل ہوا کرتا تھا، صبح خیزی اور پڑھنے کے فائدے۔ اس میں اصغری نظر آتی ہے، استانی جی اصغری جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہے، لیکن یہاں پر اب آپ کے لیے جو چیپٹر شامل ہے یہ اکبری کی حماقتیں ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکبری کا کردار اصغری کے مقابلے میں بہت جیتا جاگتا، بہت ایکٹیو اور بہت زیادہ مصروف نظر آتا ہے۔ اکبری کی یہ جو آپ نے کچھ جھلک دیکھی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح اس نے اپنے گھر کو برباد کیا، اپنے گھر کی چیزوں کا خیال نہیں رکھا، اپنے سگڑھاپا نہیں ہے، اس کو گھر کا کوئی کام کرنا نہیں آتا، اپنے گھر کو سنبھالنا نہیں آتا، رویے کیسے رکھنے چاہیے، معاشرے میں برتاؤ کیسا کرنا چاہیے اس کو بالکل نہیں معلوم۔ ایون ایک کٹنی جو پہلی بار اس سے ملتی ہے وہ بھی اس کو جان جاتی ہے کہ یہ کس قدر بے وقوف اور جلد لٹ جانے والی عورت ہے۔ کٹنی کے ہتھے چڑھی، اس سے بالکل ذرا سا فائدہ وہ بھی جھوٹا اٹھایا اور اپنا سارا زیور اس کے حوالے کر دیا۔ تو یہ اکبری کی بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ پھر مولوی صاحب خود آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح اکبری نے اپنا سارا سامان برباد کیا، کس طرح اکبری کی شخصیت برباد ہے، اور وہ محمد عاقل کی عقل مندی کی وجہ سے اس کا گھر آباد ہے، ورنہ تو اکبری پر اگر ہوتا تو اس کا گھر بھی تباہ ہو جاتا۔ تو یہ عورتوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے، لڑکیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے یہ ایک چیپٹر ہے جو ہماری کتاب میں شامل ہے، اور اس میں بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ دلی کی زبان ہے، دلی والے لوگ کس طرح بولتے تھے، بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو کہ ہم نے پہلے کبھی نہیں سنے، وہ بھی نئے ہیں، اور اس میں سے بھی آپ کے پیپر میں MCQs آ سکتے ہیں۔
اور اس کے علاوہ اس میں سے پیراگراف آ سکتا ہے آپ کے پیپر میں. جب کسی کہانی میں سے پیراگراف آتا ہے، کسی ناول یا افسانے کے کسی سبق میں سے پیراگراف آتا ہے، تو آپ اس کی پوری کہانی کو چند لائنوں میں بیان کرتے ہیں، یعنی تاکہ ایگزامینر کو یہ معلوم ہو کہ آپ اس کی پوری کہانی جانتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اس پورے ناول میں، اس پورے افسانے میں کیا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اور اس کے بعد آپ اکبری کا یہ جو اپنے گھر کو برباد کرنے والا واقعہ ہے، جو کہ ہم نے اس سبق میں پڑھا ہے، یہ بیان کریں گے. خلاصہ لکھنے کے لیے آسان خلاصہ جو ہوتا ہے وہ کہانی جیسے سبقوں کا ہوتا ہے، افسانوں کا، ناولوں کا، یا جن میں کوئی کہانی بیان کی گئی ہو، کیونکہ ان کا واقعہ ہمیں یاد رہتا ہے. نیچرلی انسان جو ہے کہانیوں سے متاثر ہوتا ہے، تو وہ واقعہ ہمیں یاد رہتا ہے، وہ ہم ترتیب سے لکھ لیتے ہیں. تو اس لیے کہانی کا خلاصہ لکھنا آسان ہوتا ہے. اگر آپ کو دقت ہو رہی ہے تو ایگزام میں آپ کہانی کا خلاصہ چوز کریں. لیکن وہ لوگ جو کہ لکھنے پہ بہت زیادہ قدرت رکھتے ہیں، اچھا لکھ سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ دوسرا خلاصہ لکھیں، یعنی کہ جو کہانی نہیں ہے، کوئی مضمون ہے. تو وہ جو خلاصہ ہے وہ کم لوگ چوز کرتے ہیں، پھر آپ کے اس طرح زیادہ نمبر آتے ہیں، کیونکہ ایک مشکل سبق آپ نے خلاصے میں لکھا ہوتا ہے، تو ایگزامینر آپ کو اس مشکل پسندی کا بھی مارجن دیتا ہے تھوڑا سا.